सियासी जमात वजूद में आई है, किस नज़रिए के तहत, किस मंशूर के तहत, क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है? नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हमारा मंशूर भी यही है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जब आएगी इक़्तिदार में तो क्या मुआशी इस्लाहत करेगी? हमारी ये कोशिश होगी कि हम बिजली को सस्ता करेंगे, किसानों के लिए एक रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करेंगे। सुनने में तो यही है कि कोई एजेंसीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमात दावा के साथ क्या मामला है? जमात दावा के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज सईद साहब के बेटे तलहा सईद साहब NA 122 के उम्मीदवार हैं। तो सियासी जमात होती है, उसके अंदर कोई भी शमूलियत कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में यूथियों पटवारियों की जो सियासत चल रही है, वो उनकी ऑडियोज लीक कर रहे हैं, वो उनकी वीडियोस लीक कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं तो आम तासुर तो यही है कि अगले वज़ीर आज़म मियाँ साहब होंगे। वो आए तो ज़रूर थे पाकिस्तान में एक सुहाना ख्वाब लेकर, लेकिन उनको अवाम के अंदर पजीराई नहीं मिली। आपका लोगों को इकट्ठे करने का तरीक़ेकार क्या वही तरीक़ेकार है जो दूसरी सियासी जमातों में? हम मोहब्बत, प्यार और खिदमत की सियासत करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बगैर किसी एजेंसी के सपोर्ट के, बगैर किसी मशीनरी के सपोर्ट के आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, अब आप मेरे पास आके बैठे हैं, आप भी किसी एजेंसी के कहने पे आके बैठे हैं। क्या बजट रखा है आपने इलेक्शन पे, कितने पैसे इन्वेस्ट किए? हमारे पास कोई ऐसा बजट नहीं है जो हम इलेक्शंस के ऊपर सर्व करेंगे। प्लान तैयार किया कि आप इक़्तिदार में आके आप MPA बन के पैसे कैसे रिकवर? इनाम की लालच में लिखे कोई किसी की मदद, इतना तो कोई सुखनवर नहीं गिरता। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला अली 17 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सियासी मैदान सरगर्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात का हतमी ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान भर में इंतखाबात होंगे। नाजरीन, सियासी उतार चढ़ाव सरगर्म है। कई नई सियासी जमातें जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात उभरती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ PP 171 के उम्मीदवार मुर्शद अरसलान नवीद साहब मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के साथ। नई सियासी जमात वजूद में आई है, किस नज़रिए के तहत, किस मंशूर के तहत, क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है आपका? हमारा वही मंशूर है जो कायद-ए-आज़म का मंशूर था जब पाकिस्तान बनाया था, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बदकिस्मती से आज 75 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कानून नाफिज नहीं हुआ। पाकिस्तान में आज भी अंधेर नगरी चौपट राज का निज़ाम कायम है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये नारा है कि नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हमारा मंशूर भी यही है। क्या आपने फ्लास देखे दूसरी सियासी जमातों में, क्या कमी आपको महसूस हुई जिसके तहत आपने सोचा कि एक नई सियासी जमात बनाई जाए? क्या मसाइल आपको नज़र आते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी इदारों के, क्या आपको लगता है जो आप ठीक कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, आप देखें ना जी, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी जो ना वो घराने की सियासत कर रहे हैं, वो मुल्क की सियासत नहीं कर रहे। आप देखें जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने कभी भी मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोचा और अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारा ये इंशाल्लाह ये नारा नहीं, हमारा ये किरदार है कि हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की असल जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर खड़ा करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्या आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, क्या आपके तरीक़ेकार होंगे, कि आपको जो लगता है कि निज़ाम इस्लाम के मुतज़ाद जा रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी इस्तिलाहात हैं जो आप करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो मसला है वो मईशत का है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो सूद के ऊपर कायम है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये स्लोगन है, ये नारा है कि जब हम इंशाल्लाह बरसरे इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले हम सूद का ख़ात्मा करेंगे। सूद का ख़ात्मा किए बगैर पाकिस्तान में मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह हम अदल का निज़ाम कायम करेंगे। आप देखें कि दुनिया में कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक किसी मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम कायम ना हो। आपको क्या लगता है कि ये जो सूदी निज़ाम है ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसे ख़त्म करने से पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन रिलेशंस है, गैर मुल्की ताल्लुकात हैं, इन पर बड़ा फ़र्क नहीं आएगा? आप देखें, पाकिस्तान के अभी भी कोई बाहर के मुल्कों से कोई अच्छे जो रिलेशंस नहीं हैं, तो वो सिर्फ़ इन कर्ज़ों के ज़रिए, सूदी कर्ज़ों के ज़रिए पाकिस्तान के गले में तोक डाला हुआ है इन्होंने, और आए दिन पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मार्केट में आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, किनके खिलाफ आप अपनी कंपेन करेंगे? देखिए जी, इस वक्त हम मैदान अमल में काम कर रहे हैं और हमारा ये नारा है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है।
الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہر یوسیز لیول پر سستی سبزیوں کی دکان بنا رہی ہے. الحمدللہ ہمارا جو نا اس وقت یہ پی پی کے اندر ہماری 2 فری ڈسپینسریز چل رہی ہیں. ہم 4 RO پلانٹس چلا رہے ہیں, فلٹریشن پلانٹ چلا رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی بھی جو نا اقتدار نہیں ہے, اس کے باوجود ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم بجلی کو سستا کریں گے, جسے انڈسٹریز وہ جو ہے بوسٹ کریں گی. اس کے علاوہ ہم جو ہے کسانوں کے لیے ایک ریلیف پیکیجز کا اعلان کریں گے. دیکھیں جو کسان ہے وہ ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم ان کے لیے آسانیوں کے لیے کافی ساری جو نا سہولتیں دیں. جلدی آپ لوگوں نے بوسٹ کیا ہے, سننے میں تو یہی ہے کہ کوئی ایجنسیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر رہے ہیں اور ہم حقیقت میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں, صرف نعرہ نہیں لگا رہے. جماعت الدعویٰ کے ساتھ کیا معاملات؟ جماعت الدعویٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک سیاسی. لیکن حافظ سعید صاحب کے بیٹے طلحہ سعید صاحب NA 122 کے امیدوار ہیں, تو عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ حافظ سعید صاحب کی پارٹی ہے. جی دیکھیں, جو ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی شمولیت کر سکتا ہے. تو میں نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یا زرداری صاحب سے کہ اگر وہ اپنے جو یہ معاملات ہیں ان کو چھوڑیں اور سیدھے راستے پر آئیں, اور وہ بھی اس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں, ان کو بھی دعوت ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے اور کوئی اور لوگ پارٹی کے چیئرمین بن گئے, ان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں PTI کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں PTI جو ہے نا یہ وجود میں آئی, ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے, لیکن یہ اس میں بری طرح فلاپ ہوئے. ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم جناب اتنے لاکھ نوکریاں کتنے لاکھ گھر بنا کے دیں گے, اس میں بھی یہ بری طرح فلاپ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے, اس میں بھی یہ بری طرح فلاپ ہوئے. انہوں نے کہا ہم کرپشن کو ختم کریں گے, لیکن پہلی حکومت کی بجائے ان کی حکومت میں کرپشن بڑی کم نہیں ہوئی. اس وقت جو PTI کے نوجوان ہیں وہ بدتمیز ہو چکے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں یوتھیوں پٹواریوں کی جو سیاست چل رہی ہے وہ ان کی آڈیوز لیک کر رہے ہیں, وہ ان کی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں. اب پاکستان اس نظام کے ساتھ نہیں چلے گا, اب یہ نظام چینج ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے ہیں, تو عام تاثر تو یہی ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں صاحب ہوں گے. تو اس سینیریو میں ان معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا سٹیک ہے؟ آپ کس نیریٹو کے تحت لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے ہیں وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام لے کر آنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کہ ایک سینیٹر کتنے کروڑ میں بکا ہے, ایک MNAs جب خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی کتنے کروڑ میں بکا ہے. تو یہ اب نظام نہیں چلے گا. وہ آئے تو ضرور تھے پاکستان میں ایک سہانا خواب لے کر, لیکن ان کو عوام کے اندر پذیرائی نہیں ملی. اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی جو آپریشنز کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں؟ کہ آپ کی پارٹی ایک پراپر سیاسی جماعت ہے؟ جی الحمدللہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اور کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو اتنی آپریشنل ہو. ہماری جماعت کا الحمدللہ ہر شعبے کے اندر بھرپور جو ہے ہمارا ٹیم ورک موجود ہے. شعبہ وکلا ہے, اس میں پاک لائٹس فورم کے نام سے ہمارا ایک شعبہ موجود ہے. خواتین کے والے سے بھی ہمارا شعبہ موجود ہے. مسلم یوتھ لیگ بھی ہماری موجود ہے. جیسے کہ آپ کی ایک تکبیر کانفرنس ہوئی تھی, کافی لوگوں نے اس میں بھی شمولیت کی تھی, تو آپ کا لوگوں کو اکٹھے کرنے کا طریقہ کار کیا وہی طریقہ کار ہے جو دوسری سیاسی جماعتوں میں؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو نا سرمایہ دارانہ جو سیاست ہے ہم وہ نہیں کرتے. ہم محبت پیار اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان ابھی آئے, انہوں نے بھی ایک منار پاکستان میں پروگرام کیا ہے. ان کے لیے پورے جناب ملک کی مشینری کام میں آئی, اور انہوں نے آ کر جناب علی فری ٹرینیں چلیں, اور ان کے لیے جناب لوگوں کو 5-5 ہزار روپیہ دیا, اور پھر جا کے جناب انہوں نے منار پاکستان کو بھرنے کی کوشش کی. ہم نے جو تکبیر کانفرنس کی ہے وہ ہمارے صرف جو ہے نا لاہور ڈویژن کی جو عوام تھی انہوں نے کی, اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. آپ کے اس تکبیر کانفرنس کے آپریشن کا کیا سسٹم تھا؟ وہ کس طریقے سے اتنا آپ نے پبلک موب آپ لے کے آئے؟ اتنے لوگ کیسے آئے؟ کوئی کرائے دیے انہیں کیا, یا انہیں اکٹھا کرنے کے کوئی بسز چلیں؟ کیا معاملات؟ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارا نا. الحمدللہ آپ PP 171 میں بیٹھے ہیں. PP 171 کی تقریباً 20 یوسیز ہیں, اور 20 یوسیز میں ہماری الحمدللہ ہر یوسی کی 16 بندوں کی باڈی موجود ہے, اور ان 16 بندوں کی باڈی کے نیچے ہمارے ہر یوسی کے اندر 20 بلاک کوڈز ہیں.
ہر بلاک کوڈ کی ہماری 10-10 بندوں کی ٹیم موجود ہے. صدر ہیں لاہور کے عادل خلیق صاحب ہیں, انجینئر حارث ڈار صاحب ہیں جو ہمارے اس این اے کے امیدوار بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ان کی طرف سے ہمیں پیغام آتا ہے. ہم جو آگے اپنے جو صدر ہیں پی پی کے فہد بٹ صاحب جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں. یہ آگے تمام یوسیز کے جو صدر ہیں ان کو کہتے ہیں. یوسیز کے جو صدر ہیں وہ اپنے اپنے بلاک کوڈز کے صدر والوں کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا ایک بڑا مضبوط ایک عوام کا جو ہمارے ساتھ ریلیشن ہے. لوگوں کے ساتھ جیسے الیکشنز کا ایک نظام ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, لوگوں کے اچھے میں لوگوں کے برے میں شمولیت ہوتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا اپروچ ہے, کیا کریڈیبلٹی ہے عوام میں, کیا آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ لیکن جی اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ پیچھے ہم نے جو اپنے پی پی 171 کے مرکزی دفتر کا جب افتتاح رکھا تو وہ افتتاح ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کو فلانی پی پی سے فلانے علاقے سے لوگ بلائے, وہ سارے ہمارے اس علاقے کی عوام تھی. تو الحمدللہ لوگ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. پہلے ایک روایتی سیاست چل رہی تھی غنڈہ گردی کی, ان کے ساتھ کوئی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری لیگل ٹیم موجود ہے, ہم اس کو قانونی طریقے کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے القدس طلبہ ریلی نکالی, آپ نے تکبیر کانفرنس کیا, آپ نے مسلم لیگ ہاؤس کا افتتاح کیا, آپ نے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی ایجنسی کے سپورٹ کے, بغیر کسی مشینری کے سپورٹ کے آپ اتنا سب کچھ کر لیں؟ دیکھیں اب آپ میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں, آپ بھی کسی ایجنسی کے کہنے پہ آ کے بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں اچھا ورک ہو رہا ہے, آپ میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں اور میرے سے انٹرویو کر رہے ہیں. اس طرح تمام لوگ ہمیں جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں. ایجنسیز ہیں, پاکستان آرمی ہے, ہم سب اداروں سے محبت کرتے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. کیا بجٹ رکھا ہے آپ نے الیکشن پہ, کتنے پیسے انویسٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جو ہم الیکشنز کے اوپر صرف کریں گے. یہی ہے جو ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, فلیکسز لگوائی ہیں, جو کہ ہم نے ایک پراپر آفس بنایا ہے اور اس میں ہماری ایک وکلاء کی لیگل ٹیم بیٹھتی ہے جو لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. پیسے ریکور کرنے کا کوئی پلان تیار کیا کہ آپ اقتدار میں آ کے آپ ایم پی اے بن کے پیسے کیسے ریکور کریں؟ دیکھیں ہم جو پیسے لگا رہے ہیں وہ عوام کی خدمت سمجھ کے لگا رہے ہیں اور ہم خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں. اگر کوئی عبادت ریکوری کی نیت سے کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک مشہور شعر ہے نا کہ انعام کی لالچ میں لکھے کوئی کسی کی مدح, اتنا تو کوئی سخنور نہیں گرتا. تو ہم ایسی بات نہیں ہے, ہم عوام کی خدمت عبادت سمجھتے ہیں. لوگوں سے آپ ملے ہوں گے, لوگوں سے بات چیت کی ہوگی, لوگوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی یا سپورٹ کری؟ آپ یقین مانیں کہ ہم علاقوں میں پہنچ نہیں پا رہے, لوگوں نے ہمیں اتنی محبت دی ہے. لوگ اس سیاسی نظام سے اتنا تنگ آ چکے ہیں, اتنا اکتا چکے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہیں. سیکیورٹی تھریٹس نہیں آ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں اب جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ پریشان ہیں. سیکیورٹی تھریٹس بالکل ہیں اور ہمیں پریشانی ہے اس کے اوپر, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی خدمت کے لیے یہ جان بھی حاضر ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار مرشد رسلان نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جن سے ہم نے بات چیت کی. ہم لوگ دعا گو ہیں کہ آئندہ انتخابات میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کا ضامن بنے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے 17 نیوز, ایک ساتھ پاکستان.